السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. اللہ علیہ صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت صحت کیسا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت اور دے. سناؤ کیا حال ہے؟ مولا کا کرم ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ کچھ سعید الرحمان. علامہ سعید الرحمان صاحب. اللہ آپ کو عزت دے. آمین آمین. موضوع میں نے آپ سے ایک موضوع پہ بات کرنے ہے، لیکن موضوع سے پہلے کچھ باتیں اگر عام اور آپ آسانی سے حل کرے، بس انشاءاللہ آگے موضوع آسان ہوتا ہے. جی بسم آپ کا اللہ کس بسم اللہ. طرح صحیح ہے. موضوع ہے؟ آپ کا ایک بیان میں نے سنا، یا علی مدد کہنا جائز ہے، یا علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا مشکل کشا ہے. آپ کا یہی بیان تھا، مطلب اور خلاصہ آپ کا بیان کا یہی تھا یا نہیں تھا؟ صحیح ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا دعویٰ ہے اس بارے سب میں؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں سوائے وہابیہ کے. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اجماع اس پورے عالم اسلام کا، کہ اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں. صرف وہابی اس کا مخالف ہے. آپ وہابی ہیں؟ بھائی وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کس غیر اللہ سے مراد کیا آپ کا؟ غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا. اللہ کے سوا. اللہ کے ہاں 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 بالکل اچھا بات ہے. آپ ہم کو تھوڑا وضاحت کرو، عبادت کس چیز کو کہتا ہے آپ لوگ؟ عبادت یعنی کسی کو اللہ سمجھ کر، کسی کو خالق سمجھ کر اس کے سامنے اس کے سامنے تذلیل کرنا، اپنے آپ کو تحقیر کرنا، اظہار عبودیت کرنا، وہ عبادت ہے. اس کو جنا معبود سمجھنا یہ ہے، یا بس اللہ سمجھ کر، خالق سمجھ کر اس کے سامنے اظہار تذلل کرو اور عبودیت کا اظہار کرو، اس کو اپنا اللہ کہہ دو، تو یہ اللہ ہے، تو یہ عبادت ہے. جی بالکل اچھا بات ہے. عبادت کس چیز کو آپ کہتے ہیں عبادت؟ میں نے بیان کیا نا ابھی. نہیں، عبادت ایک معبود ہے، ایک عبادت ہے. عبادت کسی کو اگر آپ اللہ خالق رازق اور آپ کو پیدا کرنے والا سمجھ لیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اظہار عبودیت کر دیں، اظہار بندگی کر دیں، اظہار حاجت کر دیں، تو اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہو تو عبادت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اللہ نہیں سمجھتے، کسی کو خالق نہیں سمجھتے، اس سے آپ اس کے سامنے آپ ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا 3 قسمیں ہمارے ذہن میں ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ متفق ہے ہم بیان کریں آپ کو. بیان کریں. ایک ہے عبادت قولی. ٹھیک ہے، عبادت قولی ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح تحمید، یہ عبادت قولی. دعا عبادت قولی ہے یا نہیں ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے دعا سے کیا مراد ہے. دعا دو قسم پر ہے. ایک ہے دعا عادت. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھا. دعا عادت لوگ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس کو دعا عادت کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ آپ نماز میں جو کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کون سا دعا ہے؟ بالکل. ایک ہے ندا السلام علیکہ ایھا النبی، یا قرآن میں ہے یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یا قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جی اس کو عبادت نہیں کہتا ہے، اس کو یہ دعا ہے نا، ندا. یہ دعا تعریف آپ کرو.
دعا ہے یہ ندا ہے دعا کس دونوں ہے دعا یدعون ندا اور ندام کے دعا معنوں میں میں بھی آتا ہے دعا دعا آتا ہے یدعون ندا کے معنوں میں آتا ہے ہاں قال رب انی دعوت قرآن قومی لیلا ونہارا نہیں فلم یزدہم دعائی اولئک الا فرارا اولئک يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة، اس طرح بات ہے. ادھر دعا معنی لغوی میں استعمال ہے، معنی شرعی دعا کا کیا ہے؟ دو لغت میں بھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے دعا اور بلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں عرض کیا نا لغت میں بھی کیوں؟ لغت میں بھی دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے اور فدعوا اللہ مخلصین فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ادھر دعا لغوی معنی مراد ہے یا اصطلاحی معنی؟ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے دو معنی ہیں ایک شرعی معنی ہے اور ایک لغوی معنی. ہاں لغت میں خود لغت میں دعا کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے عبادت ایک معنی ہے بلانا ٹھیک ہے نا تو لغت میں ہی اس کے دو معنی ہیں صلاۃ کی طرح نہیں ہے لفظ صلاۃ حقیقت شرعیہ ہے دعا حقیقت شرعیہ نہیں ہے بالکل ہاں تو یہ لغت ہی میں اس کے دو معنی ہیں جی وہ قرینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر لغت میں کہیں استعمال ہو نا قرآن حدیث میں دیکھا جائے کہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ قرینے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل. دعا عبادت مخلوق کو جائز ہے یا حرام ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے دعا عبادت مخلوق کو جائز نہیں ہے نہیں ہے اللہ سمجھ کر کسی کے آپ عبادت کریں آپ مشرک ہیں جی ہاں کسی کو معبود سمجھ کر اس کو پکاریں نیت یہ ہو کہ یہ میرا معبود ہے اس کو بلائیں اس کو بات کریں اس کے سامنے سجدہ کریں جو بھی کریں یہ شرک ہے بالکل جو عبادت کے معنوں میں اگر کوئی آدمی نبی ولی کو سجدہ کرے معبود سمجھ نہیں سمجھتا ہے اس طرح عبادت دعا سجدہ کرے تعظیم کا سجدہ نہیں سجدہ عبادت کرے وہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ سجدہ کرتا ہے نا اگر معبود سمجھ کر سجدہ کرتا تو مشرک ہے اگر معبود نہیں سمجھتا مشرک اگر معبود نہیں سمجھ سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور ہماری شریعت میں پرانے شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لیے سجدہ کیا تو سجدہ عبادت ہے یا سجدہ عادت سجدہ تعظیم تھا اس کی نیت لازمی بات ہے تعظیم ہے اس کی نیت جو ہے تعظیم ہے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے وہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے بالکل. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے ہاں یعنی آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے آنا چاہیے آپ کا دعویٰ جو ہے علی رضی اللہ عنہ حاجت روا آپ کا کوئی آواز نہیں آ رہا ہے میں خاموش ہوں میں کچھ بول نہیں رہا بسم اللہ کریں آپ بات کریں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت کے معنی سے پہلے ہمارا 2-3 باتوں کا جواب آپ دے دو. آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ نفع کسی کو دے سکتا ہے ضرر کسی سے دور کر سکتا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں کر سکتا آپ کا دعویٰ کو سنو فاتح خیبر کون ہے آپ کا دعویٰ ہے بھائی امیر المومنین علیہ السلام نے خیبر نے فتح کیا نہیں کیا مرحب کو کس نے 2 شق کر دیا کہتا ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا
بالکل اس بات پر ہم اور آپ کا موضوع ظہر من الشمس، آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد مشکل کشا جی ہے. جی بالکل. اللہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مشکل کشا ہے، موت کے بعد ہر کسی کا مدد کر سکتا ہے، نصرت کر سکتا ہے. جی ایسا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا، یہ جو مدد کر سکتا ہے یہ مدد ہر آدمی کر سکتا ہے دوسروں کا صرف اولیاء انبیاء کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کے جو صلاحیت ہے وہ اس کے وجود کے مطابق ہے، اس کے صلاحیت کے مطابق ہے. ابھی جو ہے نا آپ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ابھی میں یہ نکال کے بات کرتا ہوں، میں آپ کی آواز نہیں سنوں گا 1-2 لمحے کے لیے، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. دیکھیں ابھی آپ میرے پاس آ جائیں نا، میری خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو چائے پلا دوں، میں آپ کو کھانا کھلا دوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں مجھے شفا دے دو، میں کہہ دوں میں نہیں کر سکتا. آپ جا کے عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو شفا بھی دے سکتا، آنکھ بھی دے سکتا. تو یہ جو کون کیا کر سکتا ہے یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. موت کے بعد اولیاء اللہ، دیکھیں جب تک وہ دنیا میں تھے آپ کو تو پتہ ہے، آپ مانتے ہیں نا جب اولیاء دنیا میں ہیں ان کے کرامات ہیں، یہ مانتے ہیں؟ علامہ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، کیا فرما رہے ہیں شیخ صاحب؟ ابھی آپ کا آواز کاٹ ہو گئی. میں نے آپ سے پوچھا علامہ صاحب کہ اولیاء کو آپ مانتے ہیں کہ اولیاء کے کرامات ہیں جب تک وہ دنیا میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جب تک وہ دنیا میں تھے، خرق عادات تھے، مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ کرامت معجزہ کرامت الگ بات ہے، اس کا حیات میں معجزہ اور کرامت الگ بات ہے. ہم آپ سے تھوڑا بات ہمارے آپ جواب مانتے ہیں دے نا، دو. آپ کا آپ مانتے ہیں نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام موت کے بعد کسی کو مدد دے سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ان کے معجزات ہیں، اولیاء کے کرامات ہیں حیات میں، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ایک لفظ میں کہہ دیں کہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، کہہ دیں. بالکل معجزہ کرامت حق ہے، منکر اس کا کافر ہے. لیکن وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، یہ بات ہے. وما كان اللہ يطلعكم على الغیب ولكن اللہ يجتبی من رسله من يشاء. بات ہے اس دوسرا طرف چھوڑو. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ میرا سن لیں دور نہ جائیں ایک منٹ علامہ صاحب، کرامت آپ مان گئے کہ بِإِذْنِ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں ان کے معجزات ہیں. اب میں آپ سے طلب کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا وہ اب بھی رسول ہیں یا اب رسالت ان کی ختم ہے؟ اس سے بہت ہی خاص سوال کرتا ہوں کہ موت کے بعد جیسے وہ حیات میں رسول تھے، موت کے بعد آپ ان کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر رسول مانتے ہیں تو کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کے معجزات ہیں یا بھی معجزات ان سے چھینی گئے؟ یعنی وہ سب بے اذن اللہ، ہم نہیں کہتے بغیر اذن اللہ، اذن اللہ کے ساتھ اب بھی ان کے معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر معجزہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ان سے چھینی گئی ہے؟ آپ یا کہیں گے کہ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر سکتے تو اس کا دلیل بتا دیں. جی بولیں. بالکل یہ بات یہ ہے ہمارا اور آپ کا موضوع. آپ کہتا ہے علی رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا بات سن رہے ہیں؟ آپ کا بھی ہاتھ اس طرح ہوتا ہے، ہم ابھی آپ بات کرتے ہیں یا کیا بات؟ بھائی جان آپ کیمرہ ایسا سلو ہے. آپ پہلے بات آپ نے پہلے کیا عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ مردوں کو، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یا وَإِذْ تُخْرِجُ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، کس طرح آیات ہے؟ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بات الگ ہے. ہمارا اور آپ کا موضوع جو ہے،
آپ کا دعویٰ ہے کہ انبیاء اولیاء کو الگ نہیں اللہ ہے، نے الگ نہیں ہے، الگ نہیں ہے. سب معجزات، یہی سب موضوع کرامات، سب باذن اللہ ہے. دنیا میں پتہ بھی ہلتا ہے نا، معجزہ نہ بھی ہو، پتہ بھی ہلتا ہے وہ باذن اللہ ہلتا ہے. سب وہ باذن اللہ کو چھوڑ دیں، بالکل سب چیز باذن اللہ کے ساتھ ہے. ابھی آپ سے سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے بعد رسول ہیں یا رسالت ختم ہے ان کی؟ اب رسول نہیں ہے. آپ کا کیا عقیدہ؟ اگر رسول مانتے ہیں ان کو، اب بھی ان کے معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی موت کے بعد معجزات یا ختم؟ یہ اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو مجھے وہ دلیل دکھاؤ کہ یہ معجزات ان سے سلب کیے گئے ہیں. جب تک وہ زندہ تھے باذن اللہ معجزہ کر سکتے تھے، موت کے بعد باذن اللہ نہیں کر سکتے. اس کا جواب دے دیں. یہی ہمارا اور آپ کا موضوع، یہ موضوع ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے علی رضی اللہ عنہ یا انبیاء جتنے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ رجال قوم نوح کا صالح بندہ تھے یا نہیں تھے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سوال کا جواب آتا ہے، آپ کا سوالوں کا جواب بالکل آتا ہے. میرے سوال کا جواب دے دو نا، میرا سوال واضح ہے. ایک منٹ ہم آپ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ اللہ نے نبیوں ولیوں کو اختیار، کوئی ملک میں کوئی چیز دیا ہے؟ نبیوں کے ملک میں کوئی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دو، پھر میں جواب دے دوں گا. میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو پہلے، پھر مجھ سے سوال کر لینا. آپ کا جتنا موضوع ہے، آپ کا جتنا دعوی ہے، جواب نہیں دے گا نا، اعتقاد پنس گیا بھائی. علامہ صاحب، شیخ صاحب پنس گیا. یہ اگر کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں ہے، یہ کافر ہو جائیں گے. اگر کہہ دے رسول ہیں، ان کے معجزات ہیں، نہیں ہیں ابھی معجزات ختم ہو گئے، کس دلیل پر؟ امیر المؤمنین علیہ السلام جب تک زندہ ہیں ان کے کرامات ہیں، مرنے کے بعد ان کے کرامات نہیں ہیں، یہ کہاں سے کہتے ہو؟ یہ دلیل کہاں پہ لکھا؟ یہ کہاں؟ سب باذن اللہ، جب تک زندہ تھے باذن اللہ کرامات کرتے، تب مرنے کے بعد کرامات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے باذن اللہ معجزہ کرتے تھے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. اور بھائی سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ ان کا پورا جو انہوں نے شرک اور توحید کا جو بنایا نا، سارا سما اسی ایک سوال میں ختم ہے، یہ غرق ہو گئی ہے، ختم ہے. جواب نہیں دے گا یہ ان شخص. باتوں کا تمام آپ کا جتنا عقائد ہے، ہم اس پر نصوص دلائل پیش کرتا ہے، بس دلائل پر بات آتا ہے. دلائل پیش کرنا، پہلے سوال کا جواب دے دو. تین باتوں کا جواب دے دو، پھر ہم آپ کا سوالوں کا جواب دیتا ہے. میں نے اس شخص نے کتنے سوال مجھ سے کیے ہیں؟ بہت سارے سوال کیے، میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا. میرے سوالوں کا، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جس نے جو شرک کا وہ لکھا ہے نا، شرک کا ٹپا، یہ شرک کا ٹپا یہیں ختم ہو گیا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی معجزات ہیں، کرامات ہیں. اگر معجزات کرامات ہیں تو مریض کو بھی شفا دے سکتے ہیں، مریض کو بھی شفا دے سکتے ہیں، ختم بات. اس سے طلب شفا کرنا شرک نہیں ہے باذن اللہ. اس عقیدے سب باذن اللہ کہا ہے قرآن نے، اس عقیدے کو شرک کہا ہے. بالکل شرک نہیں کہا. تم مجھے بتاؤ نا، ابھی تم میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ علامہ صاحب ایک منٹ، میں آپ کو نہیں سن رہا، میں نے نکال دیا. یہ میرا ہیڈ فون ہے، میں نے نکال دیا، میں آپ کو نہیں سن رہا. آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے نہ دو، لیکن مجھے بتاؤ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں جواب دے رہا ہے کہ تم ہار چکے ہو، مناظرہ ختم ہے. توحید اور شرک پہ آئے ہو نا، تمہارا اپنا شرک مشرک ہونا ثابت ہو گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتے، کہتے مرنے کے بعد وہ رسول ہی نہیں ہے. ختم ہے. اگر وہ رسول ہے تو معجزہ کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ ہمارا نمبر ہے، آپ ایسا کرو 10 منٹ یا 5 منٹ کا ٹائم لگاؤ. ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب دے دو، پھر 5 منٹ بات کرتے. پہلے سوال کا جواب دے دو. بالکل، سوالوں کا جواب دے دو، ہم آپ کا سوالوں کا جواب دیتا ہے. پھر ہم آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ چیلنج دیتا ہے کہ تمام حیات، آپ کا جتنا حیات ہے، آپ اس عقیدے پر ایک آیات قرآن کریم سے ہم کو پیش کرو. 3 باتوں کا جواب ہمارا، 3 باتوں کا جواب. تم پہلے سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو، پہلے سوال کا جواب دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی کیوں نہیں مانتے، رسول کیوں نہیں مانتے؟ کیوں انکار کر رہے ہو ان کے رسالت کا؟ یہ کیسے رسول ہے؟ اس کا معجزہ ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا. انکار ایسے انکار ہے یا بات تو سنو. آپ بات سن رہے نہیں رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں تھے؟ کرتے تھے. 2 جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم.
سارا کام باذن اللہ تھے یا نہیں تھے؟ پھر بھی بھائی اللہ سب رب باذن اللہ العزت ہے، سورۃ میں بات کر رہا ہوں یہ بھی باذن اللہ ہے. میں نے روزہ رکھا باذن اللہ رکھا، میں نے پین اٹھا لیا باذن اللہ، میں نے پین اٹھایا اور اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، سب کچھ باذن اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ ہمارا سوالوں کا آپ کا جواب دیتا ہے. آپ سورۃ بنی اسرائیل اور جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ اور سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کا جواب یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. یہ آیات دیکھو. او بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ معجزات ابھی آپ موت کے بعد معجزات کو اور تصرفات کو ثابت کرنا آپ کا ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتاؤ ابھی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہے. او بھائی جب تک زندہ تھے معجزات تھے، کرامات تھے، تصرفات تھے، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کے بعد نہیں ہے یا نہیں ہے؟ معجزے کے نام کرامت کے نام پہ آپ تصرفات سے ثابت کرتا ہے. او بھائی صاحب مجھے بتاؤ اس سوال کا کیوں یہ شخص جواب نہیں دے رہا؟ اور تم کہہ دو نا کہ نہیں ہے، تم ثابت کر دو کہ ہے. بولو نہیں ہے نا، تم سوال کا جواب دے دو نا. یہ پیغمبر ہے لیکن اس کا معجزہ وغیرہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد. تم بولو جب تک زندہ تھے اس کے بہت سارے معجزات، مرنے کے بعد سب ختم ہو گئے. بولو تم ہمارا یہی عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ اتنا کفرانہ ہے بھائی، اس شخص کا عقیدہ اتنا، یہ شرک کا ٹپا لے کے ہے نا شیعوں کے خلاف. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ان کی نبوت کا یہ منکر ہے. یہ اس سے میں بار بار سوال کر رہا ہوں کہ تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو مرنے کے بعد یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو کیا کہتے ہو اس کے معجزات نہیں ہیں یا معجزات ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہا یہ شخص؟ ایک آیات بتاؤ کہ فلان نبی کا موت کے بعد فلان معجزہ ہے. تم مجھے بتاؤ، ایک آیات بتاؤ. تم مجھے بتاؤ، تمہارا پہلا اپنا عقیدہ بتاؤ نا. تم اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ انکار کرتے اپنے عقیدے سے. قرآن میں آپ کا عقیدے کو کفر کہا ہے، قرآن نے آپ کو عقیدے کو بھائی وہ دوسرا مرحلے پہ ہے نا. یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا نا بھائی. کافر کون ہے؟ کافر تو آپ ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں کہہ رہے. اور بھائی اگر جب تک زندہ تھے معجزات ہے، کرامات ہے، نبوت ہے، وہ جسم سے، اور بھائی وہ جسمانی طاقت سے معجزہ کرتے تھے، جسمانی طاقت سے معجزہ کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر جو کیا ہے وہ قوت بازو سے کیا، زور لگا کے، ارہ لگا کے اس کو، کوئی کلہارا لے کے اس کو قطع کیا، یا قوت ایمان سے کیا، قوت روح سے کیا، اللہ کے اذن سے کیا جو معجزہ کیا. یہ جو قوت ہے، یہ جو مقامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جو معنوی طاقت ہے، اللہ کا قرب کی وجہ سے ان کو جو منازل ملے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے. یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ان سے چینی گئی ہے. یہ دلیل کہاں ہے اس کا کہ مرنے کے بعد اس کے؟ دیکھیں ایک چیز اگر ایک شخص کے پاس ہے، پیغمبر کے پاس ایمان ہے، مرنے کے بعد وہ ایمانوں سے نہیں چینی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، مرنے کے بعد نہیں چینی جاتی. نبی کے پاس قرب الہی ہے، مرنے کے پاس وہ نہیں چینی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، مرنے سے وہ نہیں، کیونکہ جسم سے تعلق ہی نہیں اس کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات ہیں، معجزات ہیں، تصرفات ہیں، خرق عادات ہیں، مرنے سے وہ نہیں چینی جاتی. تم اگر کہتے ہو مرنے کے بعد چینی گئی ہے تو دلیل لے کے آؤ. بھائی جان آپ اپنے دعوے سے ایک طرف دوسرے طرف نہیں ہو جاؤ. آپ کا دعویٰ ہے کہ علی کے پاس، نبیوں کے پاس ملک میں اختیار ہے. اللہ رب العزت ختم ہے بھائی، ختم ہے. تم ختم ہے. تم سوال کے جواب نہیں دو گے نا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکر ہو. شیخ صاحب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد نبی نہیں سمجھتے. تم ان کو ابھی اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ کہہ رہے ہو. تم کہہ رہے اشہدو ان کان رسول اللہ. وہ رسول تھے، مرنے کے بعد ختم ہے سب کچھ. ان کو رسول ہی نہیں مانتے تم. آپ ہمارا ہاں، آپ کا دعویٰ قرآن کے ساتھ ٹکر ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، تم پہلے سوال کے جواب دے دو، پھر اگلے مرحلے پہ جائیں گے نا. بات ہی یہی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زندگی میں تھے، مرنے کے بعد بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. زندگی میں اگر وہ شفا دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی شفا دے سکتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم کہتے ہو نہیں دے سکتے تو بتاؤ کس حدیث میں لکھا ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد، وفات کے بعد یہ نہیں کر سکتا. بھائی یہ سب ان سے چینی گئی ہے. کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہے نا، ختم بات. ہمارا بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟
آپ جواب دے, جواب نہیں دو گے تو نہیں سنیں گے بھائی. آپ 5 منٹ رکھو, 5 منٹ رکھیں گے. بھائی صاحب میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہہ دیا شیخ صاحب میرے سوال کا میں روزے کی حالت میں چیخ چیخ کے میرے گلے میں درد ہو گیا, ٹھیک ہے نا. سوال سب لوگ ان لوگوں نے زبانی یاد ہو گئی سب لوگوں کو, سوال اتنا میں نے دوہرایا. آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہوں, کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں سمجھتے. آپ مسلمان رہ کر شیعوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے بھائی. آپ کو پہلے کافر بننا پڑتا پھر آ کے ادھر مناظرہ کرتے ہو شیعوں کے ساتھ. آپ اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ وہ کافر تھا, ابو جہل نے وہ آپ کی طرح کہ نبی کو نبی نہیں مانتا تھا. میں مومن ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں ممات میں سب میں اس کو مومن نبی مانتا ہوں. قرآن کو مانتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ تم پہلے سوال کا جواب دے, پہلے سوال کا جواب دے دو. آپ کا یہ دعویٰ سوال کا جواب دے کل ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ کو اللہ رب العزت نے نبیوں ولیوں کو اختیارات دیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت بالکل دیا, معجزات دیے, کرامات دیے, مقامات دیے, بالکل بالکل دیا, بالکل دیا, بالکل دیا, بالکل دیا. عقیدہ یہی ہے. میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے ان کے معجزات تھے یا نہیں تھے؟ مرنے کے بعد ان کے پاس یہ معجزات ہیں یا ان سے چھینے گئے ہیں؟ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. پتہ چل گیا سب کو, پتہ چل گیا, بات بہت واضح ہے. تصرفات قطعی طور پر کفر عقیدہ ہے. آپ کا معجزے کے نام پہ تصرف ثابت کرتا ہے, جس طرح عقیدہ یہودیوں نصرانیوں عیسائیوں کا تھا. ابو جہل کا جس عقیدہ تھا, ابو جہل عیسیٰ علیہ السلام میت کو زندہ کرتے ہیں, یہ تصرف ہے, یہ کفر ہے, کفر ہے, یہ عقیدہ کفریہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا باذن اللہ, یہ کفر ہے. چلے بھائی, اور کیا کفر ہے؟ اور کیا کفر ہے؟ یہی شیخ صاحب اللہ رب العزت لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. لا یملک, یہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت عیسائیوں کو یہودیوں کو کہتا ہے لا تدعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ بتوں کے متعلق کہہ رہا ہے, وہ بتوں کے لیے کہہ رہا ہے, الی ربہم, وہ بتوں کے لیے کہہ رہا ہے, وہ بتوں کا ہے, بتوں والی آیت پڑھ رہے تو کون سا تفسیر دکھاؤ, حوالہ دکھاؤ. آیت پہلے پڑھو نا, کہتا ہے تو پوری آیت تو تم نے پڑھی نہیں ہے. کہتا ہے اللہ نے یہ کہا سورۃ بنی اسرائیل, قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر. یہ عیسیٰ کے لیے نہیں ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر تمام تفاسیر اس کے نیچے 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. جس عیسیٰ علیہ السلام نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا, معبود بنایا. جو عبادت کرتا ہے وہ کفر ہے. جو طلب معجزہ کرتا ہے, طلب کرامت کرتا ہے, طلب اکرام کرتا ہے, وہ کفر نہیں ہے. عبادت کرنا کفر ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. کرنا کفر ہے. دعا طلب کرنا مخلوق سے, عیسیٰ علیہ السلام سے, علی رضی سے, یہ کفر نہیں ہے. تم پہلے دیکھو, وہ دوسرا مرحلہ ہے. تم پہلے یہ کہہ دو, تم واضح طور پہ کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی معجزات نہیں ہیں, کہہ دو ابھی, پھر آگے بات کریں گے نا. جس سوال کا جواب نہیں دو گا تو آپ سے گفتگو نہیں ہے, ختم بات. تم سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, یہ کیسا مناظرہ ہوگا؟ یہ کوئی سوال جواب ہے؟ میں نے 20 دفعہ سوال کیا ہے, سوال کا جواب نہیں دے رہا, ختم ہے بھائی. آپ اپنا دعوے کا وضاحت نہیں کیا, دوسرے معجزے کی طرف گیا. میں آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گا بھائی. میں نے آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو نا. کسی دنیا کے کسی مشرک میں اتنا جرأت نہیں ہے کہ توحید کے جواب اپنا دعویٰ کو منقح کرے. توحید سے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. توحید کا منکر تم ہو. اللہ کہتا ہے تم پیغمبر کو نہیں مانتے, تم موحد ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ماننا, کرامات کو ماننا, یہ کوئی توحید کا کہاں سے اس کا نقص کرتا ہے؟ چلو شیخ صاحب, ابھی جو میرا ہیڈ پیس ہے یہ صحیح کام نہیں دے رہا. شیخ صاحب کل رات آ جاؤ, کل آ جاؤ. شیخ صاحب یہ صحیح نہیں کام کر رہا. آیات کو سنو, بات منقطع نہیں کرو, بات کو ختم نہیں کرو. مجھے اچھی طرح سے سنائی نہیں دے رہا. پھر
مجھے اچھی طرح سے سنائی نہیں دے رہا. ایک منٹ آپ تو نمبر دے دو, 5 منٹ دے دو, آپ اپنا دعوی پہ دلائل پیش کرو, ہم اپنا دعوی پہ دلائل پیش کر. دیکھو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں, قرآن پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے جو سوال کیا آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں مناظرہ, آپ ختم ہے. میں سوال کا نہیں دو رہا ہوں, سب سمجھ گئے کہ میں آپ سے کیا پوچھا, آپ نے کیوں جواب نہیں دیا. کیوں اگر آپ جواب دیتے ہیں نا تو اس سے آپ کا کفر ثابت ہو جاتا, کیونکہ آپ کا موقف ہی کفرانہ ہے. اور اگر قبول کر رہے ہیں میری بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزات ہیں, کرامات ہیں, تو ہم اسے طلب کرم کر سکتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی شرک ہی نہیں ہے. میں نبی اپنے نبی سے مانگتا ہوں, اس میں کیا شرک ہے؟ میں نے ان کو اللہ تو نہیں بنایا. اچھا تو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, وہ بخوبی پتہ چلے. لیکن شیخ صاحب یہ میرا جو ہیڈ پیس ہے یہ اچھا کام نہیں کر رہا آج. آپ کی آواز جو ہے مجھے صحیح نہیں سمجھ آ رہی ہے, اور اپنی آواز مجھے واپس آ رہی ہے, اس سے مجھے بہت پریشانی ہے. کل رات آ جاؤ نا شیخ صاحب, کل رات آ جائیں, کل رات بات کرتے ہیں. 5 منٹ صبر کرو. 5 منٹ 5 منٹ سر, 5 منٹ صرف 5 منٹ. ابھی کہتا ہوں صرف 5 منٹ. درمیان میں کوئی بات نہیں کرو, آپ درمیان میں کوئی بات نہیں کرو, ٹھیک ہے؟ بولو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے نبیوں اور ولیوں کو ملک میں اختیارات دیا, اس کی وجہ سے وہ تصرفات کرتا ہے, لوگوں کو حاجت روائی مشکل کشی کرتا ہے. سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنے بارے میں نہ مالک نفع کا مالک ہو نہ ضرر کا مالک ہو, نہ اپنے آپ سے نفع تا ہو یا ضرر کو دور نہیں کر سکتا ہو. لا املک لکم ضرا ولا رشدا, آپ کے بارے میں کہتا ہے نبی علیہ السلام لا املک لکم ضرا ولا رشدا, ہم آپ کو بھی نہ ضرر, آپ سے ضرر دور نہیں کر سکتا ہے, نہ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. رشدہ ہدایت, میں اللہ رب ہدایت رشدہ ہدایت کو بولتے ہیں. ہدایت, ہاں, انک لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتا, ہدایت نہیں کر سکتا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل کیوں نہیں کر سکتا ہے. اب عقیدہ تو ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہے. رشدہ یعنی ہدایت, ہدایت. انک لا تہدی من احببت, نفی تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کہتا ہے نبی علیہ السلام کو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے یا نہیں؟ ہادی ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے انک لا تہدی من احببت, اور ہادی ہے یا نہیں ہے پیغمبر؟ ان کا اسماء سے ایک اسماء ہادی ہے یا نہیں؟ کوئی علمہ الکتاب والحکمہ ہے یا نہیں ہے؟ جو عالم الکتاب والحکمہ کون ہے؟ ہاں, یہ عالم الکتاب کتاب دے سکتا ہے, لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے پوری دنیا کو ہدایت کر سکتا, اور کر دیا ہے. وہ جو فرمایا ہدایت نہیں کر سکتا یعنی بغیر اذن اللہ, مستقلاً باذن اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی ہدایت ملی ہے نبی سے ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے مستقیم آ کر کسی کو ہدایت نہیں دیا, اللہ نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنایا. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ولا تدع من دون اللہ, آپ کسی کو اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہیں کرو. عبادت کیا ہے؟ یا اللہ ہم کو شفا دو, یہ عبادت ہے اللہ کا, یہ عبادت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا شفا دے دو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, یہ عبادت نہیں ہے. ڈاکٹر دوا, مولوی صاحب دعا یہ کرتا ہے, لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. دوا اور دعا مخلوق کا کام ہے, لیکن شافی اللہ ہے. وہ اذا مرضت فهو یشفین. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نہیں جاتے؟ یہ اسباب ہے, اسباب. نبی بھی سبب ہے. ہم نے کون سے کہا کہ نبی مستقل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی بھی سبب ہیں. تم ڈاکٹر کو سبب مانتے ہو نا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا سبب مانتے ہیں, پورے عالم کا طبیب مانتے ہیں, طبیب النفوس. ابو جہل کہتا, ابو جہل کا یہی عقیدت ہے یا نہیں تھا جو آپ کا ہے؟ آپ درمیان میں نہیں بولا. ابو جہل نبی کو نبی نہیں مانتا تھا آپ کی طرح. ابو جہل اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا تھا, بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا.
ابو جہل وہ تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا تھا، جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو جہل کو محبت تھی، عقیدت تھی ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا جھوٹ ہے. انہوں نے ملت ابراہیم کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. ابو جہل میں نے کبھی نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا پیروکار ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا. دعوا مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ مشکل کشا ہے، ابو جہل علیہ لعنہ کا عقیدہ تھا ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا ہے. نہیں ہے، وہ ابراہیم کا امتی نہیں تھا بھائی. 5 منٹ میں نہیں بولو، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کا جھوٹ ہے عقیدہ، آپ کا عقیدہ جھوٹا ہے. آپ کا اختیار، آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے علی رضی اللہ کو، کہ ابو جہل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا مانتے تھے. وہ بت پرست تھا، وہ بتوں کو اپنا رب مانتا تھا. وہ کہاں ابو جہل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھا؟ ایسے جھوٹ کہہ رہے. شریعت پہ نہیں تھا، مشرک تھا. کس کتاب میں لکھا کہ ابو جہل نے توسل کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہ جھوٹ ہے آپ کی. ایسے جھوٹ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا پگڑی لگا کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں سب کے سامنے. شرم نہیں آتی؟ بھائی جان آپ کو اپنا عقیدہ کے جرأت نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. اللہ رب بالکل ابراہیم علیہ السلام کے معجزات تھے، کرامات تھے. بالکل. وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات اظہر من الشمس ہے، لیکن مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ. اللہ رسول، جی بالکل بالکل، یہی رسول، اسی رسول کے معجزات ہیں. مریض کو شفا دیتا ہے. یأکلان كيف نبين لهم الآيات منظور أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم شيئا ولا يضركم. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے اظہر من الشمس ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ عیسائیوں کے کہتا ہے اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بات کو نہیں چھوڑا، نبوت ان کی ختم ہو گئی، معجزات ختم ہو گئے یا ہیں ابھی بھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات کو آپ عیسیٰ کا نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے. نبی کو نبی نہیں مانتا یہ شخص. اب پگڑے والے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے. پیغمبر کو پیغمبر سے منکر کافر ہے. وہ جو اذان پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط شہادت دے رہا ہے. شہادت پہ اس کا ایمان نہیں ہے. مر گیا تو نبی بھی نہیں ہے، نہ معجزہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم. یہی اس کا عقیدہ ہے. آپ اس آیات کو دکھاؤ، آپ ایسا آیات کو دکھاؤ. بھابی باز آ جا، مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ دو شروع سے. مسلمان بن جاؤ. آپ کا ابو جہل کی طرح عقیدہ ہے. پٹھان مولوی سعودی عرب خود کافر بن گئے، تجھے بھی مشرک بنا دیا. آپ مشرک ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کا منکر ہے وہ مشرک ہے نا. نبی کے تو مشرک آپ، نبی کے منکر تو آپ ہیں، مشرک تو آپ ہیں سب سے بڑے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، صاحب معجزات نہ مانے، وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ مشرک آپ ہیں. نبی علیہ السلام نے جس کلمہ توحید کو لایا، آپ اس توحید کو نہیں مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا کہ میرے مرنے کے بعد معجزات نہیں ہیں، اگر مجھ سے طلب کرو گے تو شرک ہوگا. یہ پیغمبر نے کبھی نہیں بولا. یہ آپ کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے دکھایا آپ کو آیات. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. سورة بني اسرائیل میں کہتا ہے لا يملكون مثقال ذرة فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ہاں، بغیر اذن اللہ نہیں کر سکتا. اذن اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بہت کچھ کر سکتا. باذن اللہ کے ساتھ ابو جہل کا بت بھی کچھ کر سکتا ہے. اللہ کا اگر اللہ اجازت دے دے ابو جہل آپ کو قتل کر لے، وہ کوئی کافر آپ کو کر سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن ابو جہل کے کرامات نہیں ہیں، ابو جہل کے کرامات یا معجزات نہیں ہیں. ابو جہل کا اگر زندہ ہوتا، اس کے پاس جاتے آپ، باذن اللہ وہ آپ کو قتل کر سکتا، آپ کو مارتا، آپ کے ساتھ کچھ اور کر لیتا، جو مرضی کر لیتا. آپ بھی خوش ہو جاتے نا. آپ اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ عیسائی نے باذن اللہ
باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ہم اس کو عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، اس میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ آپ بھی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ نے معبود بنایا، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو معبود بنایا. قولی عبادت دعا عبادت ہے، آپ علی رضی اللہ عنہ سے مانگتا ہے، یہ آپ کا اگر کفر کوئی بواح شخص ہے. علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کسی سے مدد طلب کرنا یہ عبادت نہیں ہے. علی علیہ السلام سے طلب کرنا عبادت نہیں ہے، طلب کرنا عبادت نہیں ہے، عبادت اور ہے. یا اللہ ہم کو شفا دے دو، ہم نے اللہ کا عبادت کیا. آپ کہتا ہے یا علی ہم کو شفا دے دو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، ٹھیک کر لو، یہ لفظ میری بیماری کو ٹھیک کرو یعنی شفا دے دو، آپ مشرک بن گئے، مشرک بن گئے، ختم. یہ اصحاب ہے. آپ چلیں بھائی چلیں، علی رضی اللہ عنہ آپ نے 5 منٹ کا 10 منٹ دے دیا، آپ کو 5 منٹ کہا تھا نا، آپ کل آ جاؤ، کل میں ادھر بیٹھا ہوں بھائی جان، میں آپ کے انتظار میں ہوں کل. ابھی مجھے صحیح سنائی نہیں دے رہی. ٹیم دکھاؤ، ٹیم بتاؤ، آ جانا اسی ٹائم آ جانا، ٹھیک ہے نا، 9 10 بجے 11 بجے آ جانا. آپ کا ہوتا ہے یا آپ دوسرے کو اوپر کرتا ہے یا کیا بات ہے؟ 9 بجے شروع کریں گے، 9 10 بجے شروع کریں گے نا. ہاں آ جانا شیخ صاحب، آ جانا شیخ صاحب. ایک آیات بتاؤ اپنا، آپ ایک آیات بتاؤ. اگلے کل آ جاؤ، ابھی مجھے اچھی طرح سنائی نہیں دے رہی، اور میں روزے کی حالت میں بھی ہوں، معاف کرو. آپ کو سنتا ہے، آپ ایک آیت بتاؤ کہ علی ذنو مشکل کشا ہے، آیات بتاؤ. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وہی ولایت جو اللہ کی ہے، وہی ولایت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی ولایت علی علیہ السلام کی ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ جنہوں نے رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دی ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. انما آپ کا ولی ہے. ولی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کی اطاعت ہوتی ہے، ولی آپ کا سرپرست ہے، ولی آپ کے ضروریات کو پورے کرنے والے شخص کا نام ہے، اس کا ولایت ہے آپ پر، آپ اس کے وہ آپ کے ولی ہیں، آپ اس کے سرپرستی میں ہیں، میں اس کے سرپرستی میں، میں اس کا وہ میرا ولی ہے. جیسے میں نے ان سے ہدایت لینی ہے، میں نے اسی طرح ان سے دوسری چیزیں بھی لینی ہے، دنیاوی حاجات بھی ان سے لے سکتا ہوں. ہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہاں بھاگ جاؤ. یہ ابو بکر ہے، عمر ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام. ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے. ابو بکر نے کوشش کی بھائی، عمر نے کوشش کی کہ بھائی زکوٰۃ رکوع میں زکوٰۃ دے دے. آیا اس کے لیے نازل نہیں ہوئی، آیا صرف میرے شہنشاہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے. ہاں مسکین تھے یا غنی تھا؟ کون مسکین تھا یا غنی تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام جس کے ہاتھ میں فردوس ہو، جس کے ہاتھ میں فردوس ہو، جو قضیب الجنت والنار ہے. ہاں وہ فقیر ہے یا غنی ہے؟ جو جنات الفردوس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دلیل ہے کیا آپ نے کہا مشکل کشا ہے، اللہ کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بھلے اگر اللہ آپ کو کسی عذاب میں ڈال دے تو اللہ اس عذاب سے کوئی آپ کو نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے. اس کا کیا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے؟ اچھا کل آ جاؤ شیخ صاحب، کل آ جاؤ، کل پلیز. اب سن لو، اب سن لو. تھینک یو سر، کل آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب کل آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب، خیرت سے ہیں شیخ صاحب؟ مائکروفون اپنا کھول دیں شیخ صاحب. کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ساتھ ہم ادھر کیوں، ہم ادھر معلوم نہیں ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ آپ معلوم ہو رہے ہیں، ادھر ہیں، آپ کا پکچر ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی سر بولیں، بسم اللہ کریں. قبلہ کل تو ہمارا اور آپ کا بات ہوا لیکن اس کا کچھ مزہ نہیں ہوا ہے ہم کو بالکل. آپ نے سوال کا کبھی جواب ہی نہیں دیا. میں نے آپ سے 1000 دفعہ پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ جواب نہیں دے رہے.
آپ کا ٹیلی فون میں نے کتنا دفعہ جواب دیا لیکن ہمارا آواز اس ویڈیو میں بھی نہیں آیا تھا کہ کیا وجہ تھا اس کا. آپ نے کہا آپ نبی علیہ السلام کو مانتا ہے, مانتا ہے کہ منکر نبی علیہ السلام کا کافر ہے. ہم نے سوال یہ ہے کہ ابھی موت کے بعد دیکھیں, سوال یہ ہے بھائی صاحب, موت کے بعد کیا وہ نبی ہیں یا نبوت ان کی ختم ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آواز آپ کا کٹ. سوال یہ ہے کیا آپ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد نبی مانتے ہیں جو یا نہیں نماز مانتے؟ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. یہ ہر موت کے بعد مسلمان موت کے بعد کیا بھائی صاحب موت کے بعد آپ اس کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بالکل ہر مسلمان مانتا ہے نبی علیہ السلام اچھی موت بات ہے. کے آپ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ صاحب تمام معجزات انبیاء ہیں؟ ہم موت کے بعد نبی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا نبی صلی عقیدہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ موت کے بعد نبی ہیں. آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزات خرق عادت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی؟ بالکل. آپ کو کیا بالکل نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. تصویر یہ کیوں جامع ہے, کیا وجہ ہے اس کا؟ تصویر صحیح ہے آپ کی, صحیح ہے آپ کی تصویر, آپ کی بالکل صحیح ہے. تصویر جام کیوں ہے؟ جام نہیں ہے, صحیح ہے. ادھر میرے پاس تو صحیح ہے, یوٹیوب پہ صحیح ہے. اس طرح جام آتا ہے کیا؟ نہیں جام نہیں ہے علامہ صاحب, جام نہیں ہے. وہ آپ کے فون میں کچھ ہوگا. ہاں سب سے پہلے کل میں نے آپ کو اس کا جواب دیا, نہیں دیا. میں نے 100 مرتبہ آپ سے پوچھا, آپ چالاکی کر رہے تھے. آپ ابھی بھی ابھی جواب نہیں دیا. میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بعد معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو کل بھی جواب دیا, اب بھی ہمارا جواب سنو, پھر آپ کو جو ہم نے آپ کو جواب نہیں دیا, فریز ہو گیا. جو ہے ہم اپنا دعویٰ ثابت کر دیں. میں نے کل آپ کو کہا وما کان, آیات کا معنی ہم اردو ہم کو اچھی طرح نہیں آتا ہے, آپ کو یہ بات سمجھ, ہم آیات کا ترجمہ جو کرتا ہے آپ کو اردو اچھی طرح سمجھ میں, آیات کا معنی ہم اردو میں نہیں کر سکتے, یہ مشکل ہمارے. کوئی بات نہیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں ہمارا ساتھ بات کرو, پھر انشاءاللہ پتہ ہوتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو کہا نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اس کا معنی آپ کرو. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر ان کا آپ کی طرف سے آپ کی طرف آپ سے پشت کرنا, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ. جی سر, آیت تو معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل مجھے تو آتا ہے. آپ سوال کا جواب دے دینا بھائی صاحب. سوال کا جواب کیا تھا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں صاحب معجزہ سمجھتے ہیں؟ آواز بند ہوتا ہے آپ کا. اور بھائی اپنی زندگی میں موت سے پہلے وہ معجزہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ باذن اللہ. شیخ صاحب جواب نہیں دے رہے. مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر آپ بات کرتا ہے کیا وجہ ہے آپ کا ہاتھ ہے؟ میں بات نہیں کرتا بھائی, میں خاموش ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے معجزہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ حیات میں مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو کہا اگر آپ سچا نبی ہے ہم کو ایک معجزہ لاؤ. اگر اس طرح وہ ہے آپ کا نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, اگر آپ کے اختیار میں معجزہ ہے آپ زمین کے اندر ایک سوراخ کو طلب کرو یا سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا آسمان سے فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, آپ ان لوگوں کو ایک معجزہ لاؤ. نبی علیہ السلام کی اختیار میں ہے معجزہ نہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ
اللہ، یہ ہمارا دعویٰ ہے نبی علیہ السلام اللہ کے اذن سے بھائی، میں آپ پوچھا سب چیز اللہ کے اذن سے ہے بھائی، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب، اللہ کے اذن سے وہ اپنے حیات میں معجزہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے اذن سے نبی علیہ السلام نے شق قمر کیا. اللہ کے اذن سے نبی علیہ السلام نبی آپ کا تصویر اور ہمارا تصویر ہم کو اس طرح دکھا رہے ہیں، آپ بھی آپ کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، مجھے نہیں معلوم. آپ سوال کا جواب دے دینا، ہمارا جو ہے آپ جو ہے نا اذیت کر رہے ہیں بھائی. ہم کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہم نہیں کہتے ہیں بغیر اذن اللہ کے وہ کچھ کر سکتے ہیں. اذن اللہ کے ساتھ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے وہ معجزہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بل انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فتکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں ابرص کو جو لیپریسی کا مرض ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، جو لنگڑا ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، اپاہج ہے اس کو شفا دے دیتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ. او بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ معجزہ کر سکتے تھے حیات میں یا نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل باذن اللہ کر سکتے تھے. اچھا اب سوال یہ ہے، اب ممات میں باذن اللہ معجزات کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں اب موات کا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب میں ممات کا پوچھ رہا ہوں علامہ صاحب. سے ثابت ہے قرآن میں موت کے بعد کسی نبی سے کسی ولی سے آپ کا جو دعویٰ ہے کہ موت کے بعد بھی وہ اسی معجزے کی وجہ سے وہ متصرفین ہے، اس معجزہ آپ پہلے اپنا عقیدہ تو بتائیں نا علامہ صاحب، ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھ آپ کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں نا. سوال سن لیں، موت کے بعد وہ معجزہ کر سکتے ہیں باذن اللہ یا نہیں کر سکتے؟ موت کے بعد کسی نبی سے ثابت نہیں ہے، قرآن کے ایک سے آیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ثابت نقل نہیں ہے، الگ بات ہے، نقل نہیں الگ بات ہے بھائی. وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سکتا ہے، نہیں کر سکتا. دلیل دے دو کہ زندگی میں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتا. دلیل بسم اللہ. وہ انکان زندگی میں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ انکان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان فتأتيهم اگر آپ کی طاقت میں ہے ان کو معجزہ لاؤ. اگر آپ کا کام نہیں ہے، تم بشیر اور نذیر ہو، آپ اپنا کام سے کام رکھو. یہ آپ کا جواب ہے. بھائی جان ایسا کرو. آپ کا جواب میں نے دے دیا. کل 3 باتیں آپ کا جواب دیکھیں، آپ نے جواب نہیں دیا بھائی. آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہتے ہو کہ وہ باذن اللہ معجزہ کر سکتا ہے، پھر کہتے ہیں باذن اللہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ ایک بات کرو، وہ باذن اللہ معجزہ حیات میں اگر کر سکتا ہے تو پھر بعد میں یہ نہیں بولا کہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز باذن اللہ ہے، وہ اللہ کے رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اور بغیر اذن اللہ کے ایک مچھر بھی پر نہیں مار سکتا. آپ کو پتہ ہے بغیر اذن اللہ کے مچھر بھی پر مارتا ہے، پرواز کرتا ہے، باذن اللہ پرواز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو باذن اللہ کا شرط وہ تو بدیہیات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ حیات میں معجزہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بالکل اللہ کے اذن سے. تو پھر نہیں، پھر اس سے آپ پیچھے نہ پڑ جائیں، سورہ انعام والی آیت نہ پڑھیں کہ بھائی وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، تو پھر اس سے آپ جو ہے اپنی بات سے نہ پھریں کہ وہ نہیں کر سکتا. اب یہ حیات میں کر سکتے ہیں. بھائی صاحب بات سن لیں، حیات میں اگر کر سکتا ہے، موت میں نہیں کر سکتا، اس کی دلیل مجھے بتائیں. دیکھو بھائی جان، آپ اور ہمارا جس چیز میں اختلاف ہے، آپ اپنا ٹائم میں اس کو ثابت کرو، قرآنی آیات سے دلائل پڑھو. ہم جس چیز کا مدعی ہے، جس چیز کا ہم مثبت ہے، ہمارا ذمہ کے اوپر اس کو ثابت کرنا ہے. بھائی صاحب آپ اس کو ثابت کرو نا. ابھی آپ نے جو ادعا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد اس کا معجزہ وغیرہ سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، بے فائدہ. تو یہ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل ہم دیتا ہے. اگر آپ ہمارا جواب دے دے، پھر اس کے بعد ہم دلائل پہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دلیل کس بات کی؟ چالاکی نہیں کرو.
میں چالاکی نہیں کر رہا. آپ چالاکی کرتا ہے, تو آپ سوال کرو نا, سوال کرو پھر پتہ چلے گا چالاکی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. سوال کرو پہلے. عقیدہ ہے کہ یہ معجزہ نبیوں اور ولیوں سے اللہ نے اس کے ملک میں ملک میں اضافہ کیا؟ یہ میرے جملے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ملک میں اضافہ کیا. ملک میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ سب کچھ باذن اللہ ہے, سب کچھ باذن اللہ. دنیا میں ہر چیز باذن اللہ ہے. میں سانس لیتا ہوں باذن اللہ ہے, میرا دل کی دھڑکن ہے باذن اللہ ہے, مچھر پر مارتے ہیں وہ بھی باذن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں وہ بھی باذن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں یہ بھی اللہ کے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا خرق عادی اشیاء میں سے ہے یا امور عادیہ میں سے نبی کا معجزہ و کرامت؟ بھائی صاحب ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں اگر میں اس کا جواب دے دوں پھر آپ جواب دیں گے میرے سوال کا؟ آپ نے یہی کہا تھا نا ابھی, آپ نے ابھی آپ دیکھیں شیخ صاحب آپ کا جو موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد معجزہ نہیں کر سکتے, معجزات اللہ نے ان سے چھین لیے, جب تک زندہ تھے وہ کر سکتے تھے, مرنے کے بعد وہ نہیں کر سکتے. آپ کا یہ موقف ہے باذن اللہ, سب باذن اللہ. آپ کا دعویٰ ہے, اب میرا دعویٰ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. بھائی میرا دعویٰ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ جو سوال, اجازت دیں شیخ صاحب, ابھی آپ نے ایک سوال کیا ہے اور سوال کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر میرے سوال کا جواب دے دو تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے ایک سوال کا جواب تو دے دیا آپ کو. تین مزید سوالوں کا جواب دوں پھر آپ اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, 4 سوال ہو جائیں گے نا, کیونکہ ابھی ایک سوال آپ نے کیا, یہ تو 4 سوال بن جائیں گے. وہ بولیں وہ 3 سوال کیا؟ آپ ہمارا سوال کا جواب دے دو. آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی کے اختیار ملک میں معجزہ و کرامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی مشیت. دیکھیں یہ سوال نمبر 1 ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 1 ہو گیا, پھر سوال نمبر 2, نمبر 3, اس کے بعد آپ نے میرے سوال کا جواب دینا. ابھی سن لو میرے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشیت ہے اس طرح نہیں ہے وہ کہ وہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے, وہ کچھ اور چیز چاہتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے ہیں, یہ جو قرآن کی میں نے آیت پہ پڑھی ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں ہے کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کی عصمت کا یہ درجہ ہے, ان کی عصمت کی یہ نہایت ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں, کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتے جب تک کہ اس کی مشیت اللہ بھی اس کو نہ چاہے, مشیت الہی بھی اس سے متعلق نہ ہو. تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ کس کا فعل ہے, معجزہ اعجاز کس کا فعل ہے, ٹھیک ہے نا, اعجاز اللہ کا فعل ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے؟ اعجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی اذن سے اور اللہ کی رضا سے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دعوت کے ساتھ, اور ایک دعوت جو ہے خالد دعوت, جاویدانہ دعوت, قیامت تک یہ دعوت ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا بڑا ادعا کر کے آئے کہ ایک رب ہے, اس پورے کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے, اور اس خالق کا محبوب میں ہوں, دوسرے نہیں ہیں. اس خالق کا میسنجر, اس خالق کا پیغام لینے والا میں ہوں, دوسرے نہیں, اور میں سچا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ میری تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے چیزیں دی ہیں کہ میں ان کو بدولت کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ. سن لو, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یہ کرامت دی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے دعوے کے اس بات کے لیے, جب وہ اللہ کی مشیت بھی ہو, اللہ کی رضا بھی ہو, اس طرح نہیں ہے کہ جب صبح شام جب بھی کوئی چاہے وہ معجزہ کرتے پڑے. کوئی بیوقوف ایسے مذاق اڑانے کے سنو, لیکن اگر ضرورت ہو وہ مصلحت سمجھے اور سمجھیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے تو وہاں پہ وہ معجزہ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ دیا.
حیات میں ہے موت کے بعد. یہ آپ کا پہلا سوال تھا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا پہلا. اب دوسرا سوال ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ایک سوال ہے, اس کے بعد آپ میں نے سوال جواب دینا. دوسرا نمبر 2 ہے کوشچن آپ کا, نمبر 2 ہے نا, نمبر 2 موت کے بعد. جی, موت کے بعد نبی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معجزے کرتے تھے, یہ ان کے مقامات میں سے ہے, یہ ان کے شؤون میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات دیے ہیں کہ وہ مریض کو شفا دینا چاہیں شفا دے دیں, وہ پتھر کو ہاتھ لگائیں پتھر سونا بن جائے, ٹھیک ہے نا, پہاڑی کی طرف اشارہ کریں پہاڑی سے ناکا نکل جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر بہت سارے معجزات ہیں. ایک حدیث ہے, کتاب ہے, ہمارے کتابوں میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. سن لو بھائی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات ایک حدیث میں. آپ کے کتب میں تو ان کے معجزات ذکر ہی نہیں ہے, آپ کے کتب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں ہیں. جتنے انبیاء کے معجزات تھے, عصائے موسیٰ وغیرہ, یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, اور اس سے زیادہ بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مقامات ہیں, مرنے کی وجہ سے, دنیا میں جانے کی وجہ سے, یہ ان سے نہیں چھینے گئے کہ اللہ نے چھین لیا. یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیوطی صاحب کی ایک کتاب ہے, انباء الاسفیاء فی حیات. سن لو بھائی, چپ کرو, تم نے سوال کیا نا, سوال کا جواب سن لو. شیخ صاحب سوال کا جواب سن لو. نہیں ہو گیا, نہیں ہوا. انباء الاسفیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, تالیف عبد الرحمن السیوطی. چپ کرو, چپ کریں بھائی صاحب, اور شاہی بھائی صاحب چپ کرو. شیخ صاحب چپ کرو, سن لیں, چپ کرو. ہاں بھائی دیکھیں, سیوطی صاحب اس کتاب میں فرماتے ہیں, فأقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں. کون کہتا ہے پیغمبر مرے؟ پیغمبر زندہ ہیں اپنے قبر میں, سائر انبیاء بھی زندہ ہیں. ہم اس کو علم قطعی سے جانتے ہیں. کیوں؟ اور چپ کرو. تواترت به الاخبار, یہ اخبار میں حدیث میں متواتر ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث متواتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں چھینی گئے, وہ چاہیں تو ابھی بھی معجزہ کر سکتے ہیں. آپ بحث کو گڑبڑ کرتا ہے, بحث کو خراب نہیں کر, بحث کو. اچھا 2 سوال ہو گئے, اب بلکہ 3 سوال ہو گئے, چوتھا سوال, لاسٹ کوسچن, آخری سوال ہے آپ کا. میں نے ایک سوال کیا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. بھائی اب دیکھو بھائی, میں نے جواب جو مجھے آتا تھا میں نے جواب دیا نا, وہ تو آپ تو نہیں کر سکے, جواب نہیں دیا. میں کیا کر رہا تھا, آپ 3 سوال ہو گئے, اب چوتھا سوال آخری سوال ہے بھائی. سوال میں نے آپ سے 3 سوال پوچھا ہے, آپ نے تینوں میں سے ایک کا جواب کی کوشش کیا, لیکن وہ ہمارا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب میں نے جو جواب دیا نا ایمانداری سے, جو مجھے آتا ہے میں نے جواب دے دیا اپنے عقیدے کے مطابق, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہو جواب غلط ہے, وہ الگ بات ہے, وہ تو میں قیامت تک میں جتنے جواب دوں گا وہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ جواب آپ کی صحیح ہے. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کہتے ہیں نا کہ 3 سوال ہو گئے, 3 سوال اس کے ہو گئے, اب میری باری ہے, اب میرے سوال کا جواب دے دو. بس سوال کا جواب نہیں دیا, نہیں دے سکتا ہے آپ. مولوی بے ایمان, میں نے کہا تھا یہ آدمی ہے بے ایمان, یہ چور آدمی ہے, کہتا ہے جواب نہیں دیا. بھائی او بھائی, میں وہ جواب دے دوں جو آپ کو پسند آئے, میں تو جواب وہی دوں گا جو مجھے آتا ہے بھائی, جو میرا عقیدہ, جو میرا مسلک ہے. میں وہ جواب تو نہیں دوں گا جو آپ کو پسند ہو, وہ آبی والا جواب. ٹھیک ہے نا, آپ نے سب کے سامنے وعدہ کیا شیخ صاحب 3 سوال کرو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ جو ہے مکر گیا, کہتا ہے جواب نہیں دیا. آپ اس بات کو آج آپ نے ثابت کیا کہ آپ شیخین کے ماننے والے ہیں. شیخین نے بیعت رضوان کیا تھا نا, فوراً بیعت توڑ دی, بھاگ گئے خیبر سے. سوال کا جواب, دوسرا موضوع کو چھوڑو, آپ کا کفر ہم اس موضوع پہ ثابت کرتا ہے. چلے نہیں, کفر سے پہلے تم میرے سوال کا جواب دینا نا. کافر تو آپ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب معجزہ نہیں مانتے. جواب دے دو, سوال کرو. اچھا سوال یہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. سوال یہ ہے حضور, دیکھیں آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں باذن اللہ کی مشیت سے معجزہ کر سکتے تھے, یہ آپ نے اقرار کر لیا. پھر آپ نے کہا کہ وہ موت کے بعد, ممات کے بعد
جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب معجزہ نہیں کر سکتے. اب ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں. یہ کس آیت میں لکھی ہے، کس حدیث میں لکھی ہے کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے؟ دیکھو، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد ان سے معجزہ صادر ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھائی اگر میں نے امریکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو مثلا تہجد پڑھتا ہو، میں نے نہیں دیکھا فرض کرا امریکہ میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امریکہ میں کوئی متہجد آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ عدم نقل اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، معجزہ کر ہی نہیں سکتے. تو اب ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں شیخ صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا موقف یہ کہ وہ معجزہ نہیں کر سکتے، کرامت ان سے صادر نہیں ہو سکتا. یہ کس آیت میں لکھی ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، دلیل کیا ہے اس کے؟ بسم اللہ کر. ہم نے آپ کو کہا کہ زندگی میں نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا، موت کے بعد آپ مثبت ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ موت کے بعد نبی اور ولی کرامت اور معجزہ نبی اور ولی کی اختیار میں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص، ہم کہتا ہے کوئی نبی نہیں کر سکتا ہے. شیخ صاحب اب آپ نے کہا زندگی میں بھی نہیں کر سکتا، پھر بات سے پھر گئے. مجھے ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، اختیار سے نہیں کر سکتا ہے. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، شیخ صاحب مجھے میں سب سے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کرامت ملکی چیز ملکیت میں مانتا ہے، ہم کرامت ملکیت میں نہیں مانتا ہے کسی کو. دیکھیں بھائی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ تو میں نے تو نہیں بنایا نا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ابرص کو شفا دیتا ہوں، ابرص احیی الموتى بإذن اللہ، اکمہ کو جو اپاہج ہے اس کو شفا دیتا ہوں، جو اندھا ہے اس کو شفا دے دیتا ہوں، اور مردے کو بھی بإذن اللہ میں زندہ کر لیتا ہوں. یہ جو ابرئو ہے، ابرئو، اس کا فاعل کون ہے؟ ابرئو جائے، یہ صیغہ متکلم ہے کہ نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں، یہ میرا فعل ہے. بإذن اللہ کے اذن سے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں شفا دے دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے میں اندھے کو شفا دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہ جو کام ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. آپ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کر سکتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، ان کا فعل نہیں ہے. بھائی جان، اللہ کے اذن اگر ہو جائے یہ الگ بات ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی ہر ولی کے اختیار میں ہے، ہر وقت وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ علی اغثنی، علی رضی اللہ عنہ اس کو شفا دیتا ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اختیار میں تھا یا نہیں تھا بھائی؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اختیار میں تھا، ابرئو کا اختیار میں نہیں تھا. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یہ فاعل موجب تھے یا فاعل مختار تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام؟ فاعل موجب فاعل مختار سمجھتے ہو لوگوں؟ فاعل موجب بولتے ہیں روباٹ کو. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. فاعل موجب بولتے ہیں کس کو؟ روباٹ کو. روباٹ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، روباٹ وہ کام کرتا ہے جو اس کو پروگرام کر دیتا ہے نا. مثلا یہ میں قلم، یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، یہ پین میں اس کو گرا دیتا ہوں، اس پین کا کوئی ارادہ نہیں، یہ نیچے گر گیا بھائی، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے فاعل مختار، ایک اپنے اختیار سے کوئی کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روباٹ نہیں بنایا کہ ایسے بغیر اختیار کے نماز پڑھنا. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کرتے تھے، یہ فاعل مختار تھے، یعنی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس سے وہ کرتے تھے، اعجاز کرتے تھے. یہ اس طرح تھے یا روباٹ تھے؟ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے بھائی، ارادہ ہے ہی نہیں ان کا. جیسے اس پین کا ارادہ نہیں ہے نا، پین نیچے گر جاتا ہے، اس طرح ہے. آپ مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فاعل مختار تھے یا فاعل موجب تھے؟ سنو، آپ کا جو دلیل ہے آیات کا ایک مقصد، آپ کا جو جاہلانہ استدلال ہے وہ غلط ہے. آپ کا استدلال اس ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے اذن سے آدمی کو موت دیتا ہے، یعنی اللہ، آپ کا عقیدہ ہے کہ عزیر السلام ہر سیکنڈ ہر منٹ میں عزیر اس کو قتل کرو،
بس عزیر کا اختیار میں ہے، بس کوئی اللہ کی اذن کی ضرورت دوسرے طرف نہیں ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر نبی، ہر ولی، تمام انبیاء، تمام صلحاء موت کے بعد لوگوں کو اس کے ساتھ نصرت کر سکتا ہے. ابھی تو دنیا میں آ گیا نا، موت کے بعد ختم ہو گیا، ابھی دنیا کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب. آپ کو چیلنج کے ساتھ تو تمام شیعہ ذریت کو ہم چیلنج کے ساتھ یہ چیلنج دیتا ہے. ہم آپ کو ایک آیات بتاتا ہے، آپ تمام حیات میں اللہ یاری صاحب. بھائی صاحب پہلے سوال کے جواب دے دو نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے اختیار سے معجزہ کرتے تھے یا وہ روباٹ تھے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کیا وہ روباٹ تھے یا اپنے اختیار سے اشارہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے کہ یہ قمر پھٹ جائے؟ اشارہ کس کا کام تھا؟ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کے آرڈر پر؟ اللہ کے آرڈر پر، اللہ کے حکم پر. اللہ کے آرڈر. اور شق قمر کس کا کام تھا؟ نبی کا یا اللہ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی تھی کہ ان کے اشارے سے چاند پھٹ جائے. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا جھوٹا معنی ہے. اللہ کے حکم سے آپ بتاؤ نا، اللہ کے حکم سے تو سب کچھ ہوا نا. اللہ آپ مجھے بتا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے تھے، اندھے کو شفا دیتے تھے، ہاں شفا دیتے تھے، تو وہ ان کا کام تھا؟ ان کا کام نہیں تھا. ان کا اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے اذن سے اللہ نے ان کو جو طاقت دی وہ اس مردے کو زندہ کرتے تھے. ہاں بھائی جان، آپ سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے. ابھی آپ ایسا کرو، وقت مقرر کرو، کتنا ٹائم. نہیں، آپ کا فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا میرے 3 سوال کا جواب دے دو. 3 سوال کا جواب، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا نا. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں معجزہ اپنے اختیار سے کرتے تھے اللہ کے اذن سے، پھر کہتے ہو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ممات کے بعد کی کیا حالت ہے، پھر کہتے ہیں زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے. پھر وہ سر تو نہیں ہوتے نا. ایک بات کرو نا، آپ تو زندگی میں بھی منکر ہو گئے کہ زندگی میں بھی وہ معجزات نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کرتا تھا. معجزہ اللہ کا کام تھا، وہ نبی کا نہیں کرتا. اختیار اللہ کا ہے، آرڈر اللہ کا ہے. ایسا بھائی سب کچھ اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے. آپ ایسا کرو، ایسا نہ صاحب 10 منٹ. خلق اعمال میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ خلق اعمال کس کا کام ہے؟ دوسرے طرف چھوڑو، دوسرے طرف خلق چھوڑو. آپ تو آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ زنا بھی اللہ کر رہا تھا نا. آپ کا تو عقیدہ یہ لواط بھی جو ہوتا ہے، شراب بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا کام ہے. آپ کو تو خلق اعمال میں آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ سب اعمال جو اللہ کے کام ہے. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی لواط کرتا ہے، وہ اللہ کراتا ہے. آپ کو تو یہ عقیدہ ہے. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. یہ آپ باس کو خلق اعمال کون کرتا ہے؟ موضوع کا بدلنے کی خالق کوشش اعمال نہیں کون ہے؟ کرو. بشر. آپ اپنے خالق اعمال کون ہے؟ بدلنے کی کوشش نہیں کرو. ٹھیک ہے. آپ کا دعویٰ علی دو بھائی، آپ کے عقیدے میں چلیں نا، آپ کے عقیدے میں چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کیا، ابو سفیان نے بھی کچھ نہیں کیا، فرعون نے بھی، یہ سب اللہ نے کیا. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے. تو پھر گفتگو ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جب اللہ خود ہی زنا کراتا ہے، خود ہی زنا کراتا ہے، خود ہی لواط کراتا ہے، خود ہی شراب پلاتا ہے، خود ہی کافر سے کفر نکلواتا ہے، مومن کو خود ہی اسے ایمان نکلواتا ہے، وہ مومن سے نماز پڑھواتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا کسی کا. ہاں تو پھر تو معجزہ وغیرہ سب ختم ہے نا. پھر تو سب چیز اللہ کا ہے. ختم نہیں کرو، اتنا آسان نہیں ہے بھائی جان. آپ کفری ہے، آپ صاحب آپ کا شیخ صاحب ہم اور آپ ایک ایسے جگہ میں پہنچے نا، ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے، سالس لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سالس چھوڑو. نہیں اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے بھائی، فائدہ ہی نہیں اس طرح گفتگو کا نا. گفتگو کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، جب سوال ہم نے کر لیا، پھر اس سوال کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اپنے بار اپنے کیے ہوئے بات سے پھر جاتے ہو. ایک دفعہ کہتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں با اختیار معجزہ کرتے تھے، پھر کہتے نہیں کرتے تھے. ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس کو آپ کو بتاتا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس کو ثابت کر رہتا ہے. قاری صاحب سالس لے کے آئے. سالک چھوڑو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر آپ کو آپ کے حیات میں میرے طرف سے آپ کو رسول ہم نے بھیجا لتؤمنن به آپ اس پر ایمان لاتے وَلَتَنْصُرُنَّهُ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے. جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ مسلمان تھے. 313 صحابہ مسلمان تھے. آپ کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 زیادہ اور پیش کم اور پیش نبیوں نے بھی غزہ کیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ یہ وہ آپ کی حماقت ہے. وہ آپ کی حماقت ہے. یہ اس کے متعلق آپ کا عقیدہ. آپ بتاؤ نا. جو ہم نے نہیں کہا کہ انبیاء غزوہ بدر میں تھے. وہ تو آپ جھوٹ بنا رہے ہیں. آپ بتانا آپ نے یہ جو انبیاء علیہ السلام نے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کرو, تو یہ کب ہوگی؟ پر دلیل کہ کوئی نبی کوئی ولی موت کے بعد نہ نبی کا مدد کر سکتا ہے نہ ولی کا مدد کر سکتا ہے کسی کا. اگر آپ کا یہ عقیدہ سچا ہے اور آپ نے تمام انبیاء کا تکذیب, کہاں لکھا ہے کہ کوئی نبی کوئی موت کے بعد نہیں کر سکتا مدد؟ بتاؤ نا بھائی. جواب کی طرف آگئے. نہیں کر سکتا. کہاں لکھا ہے؟ ادھر اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا, اللہ نے اس سے عہد لیا کہ لتؤمنن به آپ اس پر خامخواہ ایمان لاتے ہو, وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس کو مدد کرنا فرض ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کس غزہ میں ایک نبی نے کومک کیا؟ آپ بتا دو. ثابت کرو. تو انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے بھائی صاحب, ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی نصرت نہیں کر سکتا ہے. آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا کہ نبی ولی پھر فقیر کومک کر سکتا ہے. فثبت هذا الدعوہ, ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. تو شیخ صاحب دیکھیں آپ کا دعویٰ سب بالکل ثابت نہیں ہوا. وہ آپ کی سوء فہم ہے, آپ کی توہم ہے. سن لو شیخ صاحب. وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة. شیخ صاحب یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 81 والی آیت, ٹھیک ہے نا, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لے لیا, دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری, تم نے کیا اقرار کیا کس بات کا؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اس پہ آپ ایمان لائیں گے اور اس کی آپ نصرت کریں گے. اللہ نے وعدہ لیا اور انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ ہم نے اقررنا, ہم نے وعدہ دے دیا. تو اب واجب ہے انبیاء پہ واجب ہے کہ ایمان بھی لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نصرت بھی کر رہے ہیں. تو یہ انبیاء علیہم السلام نے اس بات سے سوال یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہوا اس پہ عمل کیا انہوں نے, عمل نہیں کیا, یا عمل کریں گے آئندہ میں, یا جھوٹا انہوں نے وعدہ دیا؟ اللہ نے ابس کوئی آپ کا عقیدہ برباد اور تباہ اور برباد ہو گیا. یہ وہ سوال ہے جو میں نے تمام شیعہ ذریت کو اس سوال کو رکھا, کوئی شیعہ کے پاس اس کا جواب نہیں. بالکل اس کا جواب بہت ہے. میں آپ کو ایسا جواب دوں گا نا, اس کا ایک ایسا جواب دوں گا کہ آپ کی آپ کا منہ کھلا رہ جائے گا حیرت سے. اب آپ سن لو, آپ پہلا اپنا جواب دے دو شیخ صاحب, آپ اپنا پہلا جواب دے دو کہ یہ انبیاء علیہ السلام نے جو وعدہ دیا اس دنیا میں آنے سے پہلے, یہ اس کو پتہ نہیں. اس آیات پر انگلی رکھو نیچے, ایک لائن نیچے, آپ مجھے بتاؤ کہ انبیاء علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, جو اس وعدے پہ عمل نہ کریں وہ فاسق ہیں, ٹھیک ہے نا.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فاسق ہیں. وہ بھی حیات سے حیات ہے. آپ کا تو یہی عقیدہ ہے کہ شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب ایک منٹ، میں آپ کا موقف سمجھنا چاہتا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے نصرت کیا یا نصرت نہیں کیا؟ اگر نصرت نہیں کیا ہے تو پھر وہ تو فاسق بن گئے، کیونکہ جو وعدہ کیا تو اس پہ عمل نہیں کیا. اللہ نے کہا جو اس وعدے پہ عمل نہیں کرے گا وہ تو فاسق ہوگا. آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل ہاں، ہمارا یہ موقف ہے. آپ کا جو موقف ہے، آپ کا یہ موقف ہے کہ انبیاء ابھی بھی، انبیاء اولیاء حیات دنیاوی میں حیات ہے. انبیاء اللہ لا يموتون، اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الدنیا الى دار البقاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون. آپ کا یہی کفری عقیدہ اگر او بھائی سچ آپ ہے، اپنا عقیدہ بتائیں نا. میرا عقیدہ باطل، میرا عقیدہ کفری. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ اپنے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے نا بھائی؟ میں تو جواب دوں گا. آپ کے بس کی بات نہیں ہے جواب دینا. اگر اور میرے آپ کے بس کی اندر بات ہے، میں ہمت جواب دوں گا. میرا وعدہ ہے، میں جواب دوں گا. پھر لوگ کہیں گے کہ میں نے جواب صحیح دیا غلط دیا. آپ جواب دے دو نا. ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ کوئی نبی موت کے بعد، کوئی ولی موت کے بعد کسی کا بھی ذرہ برابر کومک نہیں کر سکتا ہے. اگر سچے اس کا تصرف ثابت ہے یا اس کا کرامت. شیخ صاحب سوال یہ ہے، شیخ صاحب مان لیا کہ مدد نہیں کر سکتے، آپ جواب دے دو نا. شیخ صاحب اپنے ادعا کو آپ کیوں تکرار کر رہے ہو؟ ہم ہمارے سوال کا جواب دے دو. سوال سن لو پہلے. شیخ پہلے سوال کا سن لو. سوال کو سن لو. آپ اپنا جواب دے دو. میں جواب دوں گا، اللہ کی قسم جواب دوں گا. اگر میں نے جواب نہیں دیا، شیخ صاحب اگر میں نے جواب نہیں دیا اس آیت کا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جواب دے دوں گا. پہلے آپ نے اس آیت کو ذکر کیا نا، پہلے میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. سوال نہیں کرو. نہیں سوال آپ سے سوال کریں گے نا. شیخ صاحب سن لو. اگر میں نے جواب نہیں دیا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آپ سے سوال ہے شیخ صاحب آپ میرے صبر کا امتحان نہ لینا. صبر کا امتحان اور میرے ناظرین کے صبر کا امتحان نہ لیں. اداکاری بند کریں. اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پہ ایمان لانا ہے انہوں نے، اور ان کی نصرت کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے وعدہ لیا. اور انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. اور وہ انبیاء سب دنیا سے چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے الا حضرت خضر علیہ السلام. اچھا، تو اللہ نے اس کے بعد کہا اللہ نے فرمایا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. جو اس وعدے سے پھر جائے وہ فاسق ہے. تو اب انبیاء علیہ السلام پہ واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصرت کریں. ٹھیک ہے نا؟ جب نبی دنیا میں آ جائیں، جو وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان پہ واجب ہے کہ وہ نصرت کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا، اب سن لیں، انبیاء علیہ السلام نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا؟ عمل نہیں کیا انہوں نے، سب فاسق بن گئے. اب جواب دے دو. جواب دے دو نا. آپ سے سوال ہے نا. آپ کا جواب یہ ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو دیا. ہم نے کہا کہ کوئی نبی دنیا موت کے بعد دنیا کے حال سے ناواقف ہے. ہر تمام انبیاء جب اس کا اللہ نے اس سے وعدہ لیا، اگر آپ زندہ تھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آپ بھی زندہ تھے. ثم جاءکم، آپ کی حیات میں جو آپ کا عقیدہ ہے، شیعہ کی عقیدہ ہے، انبیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الدنیا الى لتؤمنن، آپ اپنا حیات میں اس کو ایمان لاتا ہے اس پر، اور اس کا کے ساتھ جہاد میں نصرت کرتا ہے. نصرت کرنا آپ پر فرض ہے. تمام نبیوں نے وعدہ کیا. اس پر جو موت آ گیا نبیوں پر، وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا کے حال سے ناخبر ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ بتوں کا کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ انبیاء کا نہیں کہہ رہا دعاء غافلون. وہ انبیاء کا نہیں کہہ رہا، آپ جھوٹ کہہ رہے. تو اللہ نے او بھائی صاحب اللہ نے اب دیکھ کے شیخ صاحب، تو اللہ نے فضول وعدہ لیا نا. او بھائی صاحب اللہ نے ایک فضول وعدہ لیا. اب دیکھو بھائی او بھائی صاحب اللہ نے ایک فضول وعدہ لیا نا کہ جو لوگ دنیا میں نہیں ہوں گے وہ دنیا سے بے خبر ہوں گے، نصرت بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟
ان سے قسم لیا ہے، وعدہ لیا اور پھر قسم کہا ہے کہ جو اس وعدے پہ عمل نہیں کرے گا فاسق ہوگا. جب وہ اور انبیاء سب فاسق بھی ہو گئے کیونکہ وہ انہوں نے وعدہ کر لیا پھر نصرت بھی نہیں کیا. اللہ بھی فضول کام کر رہا، ابس کام کر رہا ہے. ملا ہو گیا. ہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر شیعہ کا یہ ہے کہ دعویٰ کہ نبی اور شیعہ کا ولی جواب میں دے دوں گا نا تصرفات بھائی، شیعہ کا جواب میں دے دوں گا نا شیخ صاحب. یہ اس کے آدمی کے ساتھ بات کرنا فائدہ ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا بھائی. اور بھائی آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میری بات؟ جواب دے دو، جواب دے شیخ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کا او بھائی صاحب بات سن لو پہلے. آپ کہہ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لے لی کہ تم نے نصرت کرنی ہے، پھر وہ مر گئے انبیاء، کوئی نصرت نہیں کر، نصرت کسی نے نہیں کیا بھائی. اگر آپ حیات تھے او بھائی، موت کے بعد وعدہ تھا. او بھائی صاحب وہی موت کے، کیونکہ موت آ گئی، موت کے بعد ان کو دنیا کا پتہ بھی نہیں، نصرت بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے نصرت نہیں کی. تو اللہ نے بھی فضول وعدہ لیا، انبیاء نے بھی فضول وعدہ کیا اور بھی سب فاسق ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس وعدے پہ عمل ہی نہیں کیا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ بھی فضول، انبیاء بھی فضول اور انبیاء سب فاسق. یہ وہ آیات ہے، یہ وہ آیات کریمہ ہے جو شیعہ لوگوں کا تمام دنیا کا جو اور شیعہ کافر ہو گئے، شیعہ کافر ہو گئے. آپ نے تو انبیاء اللہ کو بھی فضول بنا دیا، قرآن کو بھی فضول بنا دیا. اللہ ایسے فضول وعدے لیتا ہے نا، انبیاء بھی فضول وعدے کرتے ہیں پھر وہ فاسق بن جاتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے یہ جواب ہم نے پھر جواب دیا آپ کو. اگر تم حیات تھے، نبی علیہ السلام آ گیا آپ کے پاس، آپ پر لازم اس کے یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ نصرت کرنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی موت کے بعد دنیا کے حال سے ناخبر ہے. جیسا عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ تھے، دنیا او بھائی کے تم حال سے سوال کا ناخبر. جواب نہیں دے رہے بھائی، سوال کا جواب نہیں دے رہے نا بھائی. او بھائی تم کہہ رہے ہو دنیا سے بے خبر ہے، مان لیا بے خبر ہے نا، ہم فرض کرتے ہیں بے خبر ہیں، اور مان لیا میں نے کہ وہ بے خبر ہے دنیا سے. سن لو بھائی سوال، دنیا سے بے خبر ہیں تو اللہ نے ایسا فضول وعدہ کیوں لے لیا؟ جب وہ دنیا سے بے خبر ہے، نہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ تصدیق کر سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ نصرت کر سکتے ہیں، تو یہ فضول وعدہ کیوں لیا؟ اور انبیاء علیہ السلام نے یہ فضول وعدہ کیوں دے دیا بھائی؟ جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو وعدہ کیوں دیا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا جو اس وعدے پہ عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب انبیاء کو فاسق بنا دی. اللہ بھی فضول، نستجیر باللہ، انبیاء بھی فضول، قرآن بھی فضول وعدے کی کہانی ہے، اور پھر انبیاء سب بھی فاسق بھی بن گئے. اس کا جواب دے دو نا بھائی. ایک بار کہتا ہے شیعہ کافر، وہ تو جواب نہیں ہے اس کا. تمام ذریت شیعہ اگر ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ اس کا جواب ہمارا ایک قرض ہے. تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ شیعہ میں نے کہا میں اگر جواب نہ دوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. قیامت تک آپ پر یہ قرض ہے. ابھی میں جواب دیتا ہوں. ساتھ بدر میں کیوں نصرت نہیں کیا؟ عرض یہی ہے جو نصرت نہیں کرتا وہ تو فاسق ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے بھائی صاحب؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ بالکل میرے پاس جواب ہے، بالکل میرے پاس جواب. تم پہلے جواب دے دو نا. جواب دے دو. سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا بھائی اس شخص کے موقف کے. اب جواب سن لو، میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کو جزائے خیر نہ دے. اللہ تعالی اگر تو قابل ہدایت ہے تو اللہ تیری ہدایت کرے، لیکن تو قابل ہدایت نہیں ہو. میں ہوں مسلمان الحمدللہ. واللہ العظیم آپ مسلمان ہیں. قالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آپ مشرک ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبك يا شيخ اسمع في اشربوا في قلوبهم العجل. اشربوا في قلوبكم العجل. ہم تو ہارون کے ماننے والے ہیں، ہم تو سامری کے ماننے والے ہیں. اب چپ کرو شیخ. آپ وہ مشرک ہے جو کلمت توحید سے منکر ہے، لا الہ الا اللہ کے سے آپ منکر ہیں. آپ منکر ہو بھائی، آپ منکر ہو کہ اللہ کو فضول بنا دیا، انبیاء کو فضول فاسق بنا دیا. اور میں نے 100 مرتبہ سوال کیا ہے کہ بھائی تم اس آیت کا، تم خود آیت لے کے آئے تھے نا، تیرے پاس جواب تو ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. اب سن لو، جواب سن لو شیعوں کا، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کا جواب. اب یہ شخص دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ کیا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو انبیاء علیہ السلام کوئی کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد. اس بات پہ انہوں نے کوئی دلیل تو پیش نہیں کیا. قرآن نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا. قرآن بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو گے؟
اوکے بھائی صاحب مجھے میری باری ہے، میں بات کرتا ہوں. قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن تو یہ کہتا، آپ نے جو آیت پیش کی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ وعدہ لیا کہ جب یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آیا یہ ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، وعدہ لے لیا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا، میں آپ کو حکمت دوں گا، میں آپ کو ہدایت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر ایک رسول آئیں گے، اس رسول کی شان یہ اور اس رسول کے اوصیاء ہوں گے، اس رسول کا اہل بیت ہوگا، یہ سب ہمارے احادیث میں موجود ہیں. اچھا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ آئیں گے مصدق لما معکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نستجیر باللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نہیں، آپ کی تصدیق کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے ان پہ ایمان لانا. اگر انبیاء علیہ السلام کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ وعدہ لینا ہی فضول ہے نا. یہ تو آپ اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہیں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر آپ نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں بدر میں تو کوئی نبی نہیں تھا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بدر میں ہو، لیکن نصرت کرنا واجب ہے. اگر وہ نصرت کرنے سے عاجز ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لینا یہ عبث ہے، یہ بکواس ہے. مثلا اللہ تعالیٰ بھی مجھ پہ واجب کرے نا کہ اللہ یاری تجھ پہ واجب ہے کہ تو دن میں جو ہے نا مثلا 50,000 رکعت نماز پڑھ لے. بھائی 50,000 رکعت دن میں ناممکن ہے. 50,000 رکعت پڑھنا یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فضول چیز ہم پہ واجب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایک چیز جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر انبیاء علیہ السلام نصرت نہیں کر سکتے تو اللہ نے ان پہ کیوں واجب کیا کہ تم نے نصرت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کیا انبیاء پہ ایسی چیز کو واجب کرتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام بجا بھی نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. تو انبیاء علیہ السلام نصرت کر سکتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے واجب کیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے میرے ساتھ عہد و میثاق کر لیا اس بات پر؟ انبیاء علیہ السلام نے قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا. بھائی ہم نے ایمان لائے، ہم نصرت بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے. تو یہ اللہ کا جو وعدہ لینا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سب بخوبی واضح دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے باخبر ہیں اور وہ نصرت کر سکتے ہیں. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، وإلا وہ باطل ہوتا. اچھا، اور انبیاء علیہ السلام نے جو وعدہ دیا ہے نا وہ کر سکتے تھے کہ وعدہ کہتے ہیں کہ بھئی یا رب ہم تو وعدہ نہیں کر سکتے بھئی، کیونکہ ہم نصرت کرنے سے عاجز ہوں گے. بھئی اللہ اب یہ مجھ سے کہہ دینا کہ تو دن میں 50,000 رکعت نماز پڑھ دے، میں کیا کہوں گا اللہ سے؟ میں کہوں گا میں نہیں پڑھ کر سکتا. بھائی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ 50,000 یہ میری طاقت کی بات نہیں ہے. دن میں 50,000 رکعت نماز اللہ مجھ پہ واجب کر دے کہ تو فلان پہاڑی کو وہاں سے اکاڑ کے فلان سمندر میں تم نے پھینک دینا، میں نہیں کر سکتا. بھائی لا یکلف اللہ میرے نفسا الا وسعها، میری طاقت میں نہیں ہے. اللہ مجھ پہ واجب ہی نہیں کرے گا ایسی چیز کو، اور میں اگر کوئی کہہ بھی دے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں کر سکتا. بھائی ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہی یہ کہ انبیاء علیہ السلام کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے کہا پس تم شاہد رہو، میں بھی شاہد ہوں. تو یہ سب باتیں جو ہیں آئین کے مذہب کے مطابق، شیخ صاحب کے مذہب کے مطابق یہ سب ہے فضول ہے. میں نے ان سے بعض بار پوچھا کہ آپ بتائیں یہ تو سب فضول بنتا ہے، اس کا جواب کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ شیعہ جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے. شیعہ جی تو تم کو آتا ہے نا، تم جواب دے دیتے. شیعہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد نصرت کر سکتے ہیں. شیعہ کے عقیدہ یہ کہ وہ موت کے بعد نصرت کر سکتے، یہ تو ہمارے مقصد کو ثابت کر لیتا ہے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو پشت کرے، اس بات کو نہ مانے، اس وعدے سے پھر جائے، وہ فاسق ہے. بیوقوف پٹھان شیخ نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو فاسق بھی بنا دیا. اور میں نے بار بار پوچھا کہ اس سے تو انبیاء فاسق بنتے ہیں. جواب میں کیا کہتا ہوں؟ شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو میرے محترم ناظرین، یہ آیت اس کے مقصد کو ثابت نہیں کرتا، ہمارے مقصد کو ثابت کر لیتا ہے. الحمدللہ اس آیت کے ذیل میں جو شیعہ حدیث ہے، پہلی بات انہوں نے جو بار بار کہا نا کہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں، ان کا کچھ اثر ہی نہیں ہے. میں نے ان کے اپنی کتاب دکھا دی، یہ انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. عبد الرحمن السیوطی، دیکھ عبد الرحمن السیوطی کے جو خاک پا بھی ہے نا، چپل کے جو مٹی ہیں، اس شیخ کے اساتید ہزاروں اساتید سے زیادہ عالم ہے، زیادہ فاضل ہے. وہ کیا چیز عبد الرحمن السیوطی، کیا اعجوبہ ہے وہ، کثرت تعلیف میں اور مختلف علوم پر اس کا احاطہ.
بالخصوص علوم ادبیت میں، معانی بیان میں، بالخصوص علم کے صرف و نحو میں، اور اس کے علاوہ جو حدیث کا علم ہے، اس کے علاوہ فقہ کا علم ہے، بہت بڑا مجتہد گزرا وہ، اور علم کلام ہے، مختلف علوم پہ وہ ہر فن میں وہ استاد تھا، اور استاد ایسا کہ تاریخ میں ایسے استاد کم گزرے ہیں، یعنی ہر فن میں اس طرح ایکسپرٹیز ہونا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ اس کی کتاب ہے. اس نے کیا کہا کہ حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، هو سائر الانبیاء معلومة عندنا علما قطعيا تواترت به الاخبار وقد الف البيهقي في حیات الانبیاء في قبورهم جزءا في حیات الانبیاء. بیہقی نے بھی ایک کتاب لکھا ہے، ایک جزء لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام فی قبور ہیں، اور پھر اس کے بعد احادیث نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، شب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے ملاقات موسیٰ سے گفتگو کی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احادیث نقل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے بھائی، یہ جو آیت پیش کی ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق، یہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نے جواب دے دی نا. اس جواب سے اس کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا مذہب باطل ہوتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ باطل ہوتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر القمی، جزء اول علی ابن ابراہیم قمی کی جو تفسیر ہے، تفسیر روائی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 106 میں. یہ کہہ رہتا ہے نا کہ وہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اور بھائی سن لو، تم نے قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا، تم نے قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے لیا، اس لیے تمہیں قرآن کا مطلب ہی پتہ نہیں، اور تم کسی سوال کا اسی لیے جواب نہیں دے سکتے. شیخ صاحب سن لو، علی ابن ابراہیم میں یہ ہے، بلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ نبيه أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه ويخبروا أممهم بخبره. حدثني أبي عن ابن أبي عمير ابن مسكان. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور بہت سارے احادیث میں کہ 12 اماموں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ ان پہ ایمان لانا، اپنے قوموں کو بتا دینا آپ نے. اور نصرت کب کریں گے؟ نصرت کب کریں گے؟ رجعت میں، قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سب انبیاء کو دوبارہ زندہ کر دے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما بعث اللہ نبیا من لدن آدم فهلم جرا وإلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله تعالى لتؤمنن به يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تنصرنه يعني أمير المؤمنين عليه السلام. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت سے پہلے سب کو، اللہ جیسے عزیر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے گدے کو بھی زندہ کیا. تو انبیاء علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور پھر آئیں گے، ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نصرت کریں گے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ عالم زر کی بات ہے، یہ عالم دنیا سے پہلے کی بات، یہ عالم ارواح کی بات ہے، وہاں پہ یہ وعدہ لیا گیا تھا. اچھا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری ای عہدی قالوا اقررنا قال اللہ للملائکہ، وہ خطاب ملائکہ سے، فاشہدوا، تم شاہد بننا، وانا معکم من الشاہدین. تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نصرت ملائکہ انبیاء علیہ السلام کب کریں گے؟ یہ نصرت انبیاء علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آ کر قیامت سے پہلے رجعت کے زمانے میں، وہ رجعت شیعہ عقیدہ ہے، بہرحال اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے نا.